السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دو رائے اور میں ہوں افتخار شرازی۔ آج کے پروگرام میں آج ہم آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرا رہے ہیں جو یہ کہا جائے کہ سیاستدانوں کے اس قبیلے سے بلانگ کرتے ہیں کہ جو بڑے طویل عرصے تک اس موجودہ پارلیمان کا حصہ ہیں، تو غلط نہیں ہوگا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کا شمار الیکٹیبلز میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی پارٹی کا فلیگ تبدیل بھی ہو جائے تو ان کا ووٹ تبدیل نہیں ہوتا اور انہوں نے ہر صورت میں پارلیمان میں آنا ہی آنا ہے۔ اور ساتھ میں ان کو جو ایک اور وجہ شہرت ہو یہ کہ بڑی کھل کے اور دو ٹوک بات کرتے ہیں اور اپنا جو موقف اپناتے ہیں اس پہ پھر ڈٹ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ تو اپنی پارٹی قیادت کو بھی بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ جی، میری مراد اس وقت ہے ریاض حسین پیرزادہ صاحب سے، جن کا تعلق بھاولپور سے ہے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ مہربانی شرازی صاحب۔ اچھا سر، ایک تو یہ بتائیے، جو میں نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ بڑے طویل عرصے سے آپ پنجاب کی اسمبلی کا بھی حصہ رہے، پھر اب قومی اسمبلی میں بھی بڑے عرصے سے آپ آ رہے ہیں سر، یہ لوگوں کی خدمت زیادہ کرتے ہیں یا کسی پیر کا کوئی تعویذ ہے کہ لوگ ووٹ آپ ہی کو دیتے ہیں؟ نہیں، یہ مجزہ ہی کہنے آپ قدرت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کوئی ائمہ معصومین کا کرم ہے کہ بخاندان کیونکہ جبہ مبارک کے ہم متولی بھی ہیں اور دعا بھی ہے بزرگوں کی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، انفیکٹ سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا مشکل ایک کاروبار ہے، اس میں سروائیو کرنا، ایکسیل کرنا کتنا آسان نہیں ہے، اتنا طویل سفر آپ نے طے کیا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو پچھلا گزرا وقت ہے بڑا ٹھیک تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی سپیس ملی اور آپ نے وہ جو کرنا چاہ رہے تھے کیا، یا لگتا ہے کہ بڑی ایک محدود آپ کو سپیس ملی؟ دیکھیں جی، سیاستدانوں کو تو سپیس بہت کم ملی ہے، اور سب خاص طور پہ یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اپنے فیصلے اور اداروں کا آپس میں تضاد، جوڈیشری، مقننہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سرحدوں کے محافظ، اور پھر ان میں آپس میں بعض کا لڑائی، بعض کا سیاستدانوں میں لڑائی، پھر 11 سال 10 سال اسمبلیوں کا بند ہو جانا، تو پاکستان کی سیاست بہت مشکل ہے۔ لیکن پیرزادہ صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں آپ کو بھی جنرل ضیاء الحق جو بہرحال عامر تھے ان کی قربت نصیب ہوئی، تو آپ بھی تو کلوز گئے تھے کچھ ان لوگوں کے۔ جی، میں تو کیونکہ پبلک اسکول سے پڑھا تھا، وہ ایک سیمی ملٹری ہماری ٹریننگ تھی۔ صحیح۔ پھر گولف کلب تھا بہاولپور میں، اور میں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک انگریزی اسکول میں پڑھا، اور آرمی گیسٹ ہاؤسز جو تھے، رینجرز کلب وہاں پہ بہاولپور میں بہت زبردست تھا، اور ہم بھی وہ فوجی مزاج کے نوجوان، تو پھر شوق بھی تھا کہ میں وردی پہنوں، اور میں نے فوج میں اپلائی بھی کیا، میں سلیکٹ ہوا۔ میرے والد نے مجھے نہیں جانے دیا، تو ہم سرائیکی لوگ ویسے نہیں جاتے، تو وہ شاید مجھے سیاست میں، کیونکہ ہمارے بڑی ہسٹائل سیاست تھی ہمارے خلاف، تو وہ مجھے شاید گروم کرنا چاہتے تھے اس سیاست کے لیے۔ صحیح۔ تو ہو سکتا ہے میں فوج میں جاتا تو میں بہت اچھا فوجی ہوتا، کیونکہ میں بہت زبردست ڈسپلنڈ آدمی ہوں، اپنے کال اور فعل پہ پابند رہتا ہوں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے اسرٹ کروں کسی بھی میدان میں۔ تو میری تو جنرل مشرف سے بڑی دوستی تھی، گولف کھیلتے تھے اکٹھے، اسکواش کھیلتے تھے۔ لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں سنا ہے کہ آپ کہیں چیف منسٹر بنتے بنتے رہ گئے، کچھ یہ باتیں بھی درست جی، ہیں؟ وہ ان دنوں میں کافی وہ ہو گیا تھا، کچھ میاں صاحب سے ناراضگی ہوئیں، جو بعد میں جنرل اقبال صاحب نے مجھے بتایا، تو جنرل اقبال صاحب ہمارے ڈی ایم ایل اے رہے، صحیح۔ تو کچھ افسروں سے اور کچھ سے مشاورت کی گئی کہ چیف منسٹر کو سرائیکی بیلٹ سے بنائیں، تو میں کہ گولفر بھی تھا تو تمام جنرل سے کھیلتا بھی تھا، یہ جنرل امجد وغیرہ، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا مینٹلی ٹف آدمی ہے۔ پولیٹیشنز بھی تو اس وقت بکھرے ہوئے تھے، صحیح۔ تو بھٹو صاحب جا چکے تھے، ہم اس وقت نوجوان تھے، بھٹو کے بڑے شیدائی، تو بھٹو صاحب جا چکے تھے، تو پولیٹیکل راستے نئے بن رہے تھے۔ پھر الیکشن جو تھے، وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن جب اناؤنس ہوا 85 کا، تو ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا کہ الیکشن نہ لڑا جائے، بے نظیر صاحبہ نے باہر بیٹھ کے کیا، تو ہمارے سینیٹر ہوتے تھے مرحوم قاضی شاہد صاحب، جو بھٹو صاحب کے بڑے جیالے اور نظریاتی سینیٹر تھے، وہ میرے والد صاحب کے پاس آئے کہ ریاض الیکشن نہیں لڑ رہا، تو آپ ان کو الیکشن لڑائیں، سیاست میں دیہاتی سیٹیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو میں نے کہا نہیں، والد صاحب نے مجھے کہا کہ الیکشن لڑو، تمہاری اپنی پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں،
تو میں نے کہا نہیں جی میں تو پارٹی کا فیصلہ ہے اس پہ پابند ہوں. تو میرے والد میری بات مانتے تھے. وہ کہتے تھے جب تجھے آگے کر دیا ہے تو بس ٹھیک ہے, ہمارا تو لیڈر ہے, جو ہم تیرے ورکر ہیں. تو اتنی دیر میں پھر نوابزادہ صاحب جیل میں تھے باولپور. تو نوابزادہ صاحب جب وہاں سے رہا ہوئے تو ہم ان کو لینے گئے, ظاہر پیپلز پارٹی والے, میرے گھر ہی کھانا تھا تو ان کو دوپہر کا کھانا کھلایا. پھر میں ان کو چھوڑنے گیا نوابزادہ صاحب کو مظفر گڑھ. تو راستے میں نے پوچھا نوابزادہ صاحب سے کہ جی الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں. تو انہوں نے کہا آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں, زیرک آدمی ہیں وہ, تو آپ کو کس نے کہا کہ الیکشن نہ لڑیں, بلکہ بے نظیر صاحبہ نے غلطی کی ہے. سیاسی جماعتوں کو الیکشن نہیں چھوڑنا چاہیے ان حالات میں. نوابزادہ صاحب نے کہا اور آپ کو نہیں پتا بابا, سرائکی کی مثال ہے, خالی گھر چھوڑو تو جن وس دن. تو اگر الیکشن نہیں لڑے گا اور جو اس سیٹ پہ بن گیا دیہاتوں میں تجھے کبھی لینے دے گا سیٹ, تو یہ تو بچوں والا فیصلہ ہے بے نظیر صاحبہ کا, اور کبھی ان کو نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا, الیکشن لڑنا چاہیے تھا. پھر آپ کو یاد ہے بے نظیر صاحبہ جب آئیں تو اسمبلی پنجاب میں ساری پیپلز پارٹی الیکٹ ہوئی تھی, ہم بھی اسی میں تھے. تو ہم ایک دن میں جوائن کرنے والے تھے, لیکن اسی وقت پھر یہ مسلم لیگ بنائی گئی, اور پھر میاں نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, اور غلام حیدر وائن نے بڑا کام کیا. چھوٹا سا سر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے ریاض حسین پیرزادہ صاحب سے, رکن قومی اسمبلی ہیں, نون لیگ سے تعلق ہے. پیرزادہ صاحب, انفیکٹ موجودہ سیاست کی اگر بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمان ایک بڑی مضبوط پارلیمان ہے اور ملک کے تمام فیصلے اس پارلیمان میں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس وقت تو مجھے نہیں لگ رہا, کیونکہ پارلیمنٹری سسٹم کا مقصد ہے مشاورت اور لابنگ, اور پولیٹیکلی پرائم منسٹرز جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود آگے بڑھیں, لیڈ کریں. اور لیکن موجودہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ نہ کسی اپوزیشن کے بندے کو ملتے ہیں, نہ اپوزیشن کی لابی میں جاتے ہیں, نہ وہ کسی کو ہاتھ ملانا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کرپٹوں کا ٹولے, ان سے میں کیا ملوں سر. تو ظاہر ہے جی, نیک پاک تو کوئی بھی نہیں ہے, چاہے کرپٹ بھی ہوں, نیک پاک تو کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں اتنی بڑی اپنے اوپر یہ رکھنا, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی مہمان گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, تو انہوں نے روٹی رکھی اور کہا بسم اللہ پڑھ لو, تو اس نے بسم اللہ نہ پڑھی, انہوں نے روٹی اٹھا لی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ ابراہیم تو نے اس کے آگے روٹی کیوں اٹھائی؟ تو نے کہا جی اس نے آپ کا نام نہیں لیا. اس نے کہا کیا عمر ہے اس بندے کی؟ انہوں نے کہا 70 سال ہے. انہوں نے کہا 70 سال وہ میرا نام نہیں لیتا اور میں بھی تو اسے دے رہا ہوں, تو کون ہوتا ہے اس کو اس کا کھانا اٹھانے والا؟ صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ کرپٹ کہنا ماورا تو کوئی بھی نہیں ہے جی. یا تو کوئی ہو نا کہ کوئی ایسا شخص جو کہہ سکے کہ میں ان تمام خرابیوں سے میں بالکل مبرہ ہوں, اور صرف سارا جو ہے وہ کرپٹ لوگوں میں ہم بھی تو پھرتے ہیں یہاں پہ. ہم جو غریب عوام ہیں جو پستی ہے اس میں, تو وہ تو ویسے پیس رہی ہے, کون سا ان کے نعرے سے فرق پڑ گیا ہے. اور پھر یہ کہ اتنی دوری اور پولیٹیکل لیڈر کے لیے, تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پھر یہ ہے کہ جناب آپ کسی کے زور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ یوسف رضا گیلانی جیسا پرائم منسٹر, بے نظیر صاحبہ جیسا, اور جنید صاحب جیسے, یہ اپوزیشن کے کمروں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہماری لابیز میں آ کے بیٹھتے ہیں, بینک بینچز کے ساتھ آ کے ان کے کام کرتے تھے, ان کے قلم میں سخاوت تھی. تو یہ تو صرف اس ڈر سے بھی لوگ نہیں ملتے خان صاحب کو کہ وہ بیٹھ کے ملتے ہیں, کسی کو اٹھ کے بھی نہیں ملتے. تو وہ تو لگ رہا ہے ایسے جیسے کسی نے کسی کو پیچھے سے دبایا ہوا ہے جو وہاں سجدہ کر رہے ہیں. تو ورنہ اگر وہاں سے کسی وقت بھی وہ خوف ہٹا تو پھر یہ لوگ میرا خیال انہی کرپٹ کے پیچھے ہی آ جائیں گے. لیکن سر اب اپنے کی پارٹی کی بات کریں, پاکستان مسلم لیگ نون کو 3 دفعہ اقتدار ملا ایک طرح سے, لیکن دیکھا جائے تو وہ کوئی پیسفل طریقے سے اپنے اقتدار مکمل نہیں کر سکے. خرابیاں کہاں پہ ہیں؟ خرابیاں ہماری وہی پولیٹیکل لیڈرشپ نے جب اقتدار ملا تو انہوں نے اپنے جو اختیارات تھے ان کو تو چاہتے تھے صحیح استعمال کریں. وہ کہ نواز شریف صاحب نے 3 مرتبہ ہی کوشش کی کہ ایک ادارہ جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر اپنے دائرے میں رہے, صحیح. اور 3 دفعہ ان کو باہر جانا پڑا,
باہر جا کے بیٹھنا پڑا، لیکن انہوں نے لا چینج نہ کیا کہ اس کی جو اصل خرابی ہے اس کو وہ دور اسی کیا میں جائے۔ ہے کہ جو جب وہاں ثوابدیدی اختیار جب آ جاتا ہے، جب وہ کہتے ہیں جہاں پہ یہ ہو نا آپ کو ثوابدیدی اختیار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر قانون نہیں ہوتا، پھر کوئی قانون نہیں ہے۔ So if there is a law, there are no relaxations. If there are relaxations, there are no laws. تو اس کو اسٹریم لائن کر دیتے کہ ٹھیک ہے، جیسے سپریم کورٹ میں ججز بنتے ہیں اکارڈنگ ٹو میرٹ، اکارڈنگ ٹو جو بھی سینیورٹی ایک سسٹم ہے ہمارے آئین میں، تو وہی یہ کر دیتے، بجائے اس کے کہ آرمی ایکٹ کے تحت آرمی چیف بنتے تھے۔ تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ پھر یہ سارا کبھی کوئی اپنی ایکسٹینشن کے لیے کام کر رہا ہے اور کبھی صرف اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے، اور وہ سیاستدانوں سے کیونکہ غلطیاں ہوتی رہیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو ریئل پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی تھیں، جس میں عبدالولی خان کی NP اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی، ان کا حشر کر دیا گیا، کیسے ختم ہوئے وہ۔ اور پھر نواز شریف صاحب کو جب اب ایک پورے پولیٹیکل لیڈر وہ بن گئے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس طرف توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے پھر آج پھر وہی مسئلہ وہیں کا وہیں ہے لیکن کہ اب ظاہری پھر تو وہی ڈیل ہو، وہی اداروں کے ساتھ آپ بیٹھیں ڈیل کریں، اور ڈیلز کے بعد پھر پاکستان کو وہی حال ہوگا، کیونکہ پھر کسی لیڈر میں اور ایسی بات نظر نہیں آ رہی سوائے نواز شریف صاحب کے، کہ جو اب اس وقت ایک ملک کو اپنے تجربے سے، اور ظاہر ہے کہ اب ان میں یہ بھی آ گیا ہے کہ وہ اپنی ممبرز کی سنتے ہیں، MNAs کی، تو اب سنتے ہیں، اب سنتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کلچر نہیں تھا پارٹی میں۔ پہلے تو نہیں تھا نا، پچھلے اب جب دور میں میاں صاحب اب تھے، اس وقت یہ تھا کہ جب MNAs اگر اسرٹ کرتے تھے تو مان جاتے تھے باتیں، کبھی وہ اپنے آپ کو پھر اب مشاورت سے چلتے تھے، لیکن کچھ چیزیں دیکھنے والی تھی وہ انہوں نے نہیں دیکھی۔ تو پاناما کا معاملہ جب فیس کر رہے تھے اس وقت کو مشاورت کرتے تھے، یا اس وقت انہوں نے خود فیصلے کیے، جو چند لوگ تھے ان سے مشاورت کر کے فیصلے کیے؟ میرا خیال ہے وہ جو ان کے ارد گرد لوگ تھے نا، کیونکہ ہماری جو پارٹی میں میٹنگ ہوئی بھی، اس میں نے یہی کہا تھا کہ پاناما جو ہے اس میں 5-6 ہزار 10 ہزار آدمی ہیں، 15 ہزار سے زیادہ۔ تو یہ میں نے کہا جی ہماری دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ ایک میلے میں ایک بندہ گیا، اس کی پگڑی اتر گئی، تو واپس آیا تو اس نے رات کو بیوی کو نے کہا کہ یہ میلہ نے لگایا میری پگڑی اتارنے کے لیے۔ میں نے کہا میاں صاحب یہ پاناما جس میں امیتابھ بچن وغیرہ، ان کو کون سزا دے گا؟ یہ صرف آپ کی پگڑی کے لیے ہے۔ تو آپ کسی ادارے میں مت جائیں، آپ صرف پارلیمنٹ کی تک رہیں، اور پارلیمنٹ کو ہی سینیٹ اور قومی اسمبلی اور لیڈرشپ کو انوالو کر کے اور میثاق جمہوریت کے تحت اس مسئلے کو آپ حل کریں، ورنہ سارے سیاستدان اس میں غرق ہو جائیں گے۔ لیکن یہ صاحب مشورہ انہوں نے نہیں مانا، تو پھر کس کا مشورہ مانا انہوں نے؟ وہ پھر میں نے کہا نا کہ آپ عدالتوں میں نہ جائیں، کوئی کہہ رہا تھا نا جی عدالتوں میں جائیں، یہ کریں وہ کریں، میں نے کہا جی کہ آپ کو عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن ساتھ جو تھے تیسرے دن ایک عمران خان صاحب نے درخواست دی کہ جی ان کے حساب لو، سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہم انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ادارہ نہیں ہے، آپ جائیں اس وقت فریولس قرار دے کے انہوں نے پھینک دی اسٹیٹ تھی۔ بینک کے پاس جائیں، FBR کے پاس جائیں، جہاں بھی جانا ہے جائیں، تو ہم نہیں کریں گے۔ اور تیسرے دن ہماری درخواست چلی گئی جی ہمارا حساب کرو، تو وہ تو آلریڈی وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ تیار تھا کام، تو بس پھر اقامہ میں چلے گئے۔ تو اب اقام اور تو کوئی چیز واپس نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ جو مشاورت والے وہ کلاس سے باندھتے، حالانکہ میاں صاحب کا بڑا سمپل کیس تھا، میاں صاحب کی ساری جائیداد ان کے والد صاحب کرتے تھے۔ میاں صاحب تو شہزادہ آدمی تھا، باپ نے سارا کچھ بنایا دیا بیٹوں کو، میاں شہباز صاحب کرتے تھے، تو میاں صاحب کو تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا، اب بھی ان کو شاید پتہ نہ ہو۔ لیکن سر کلیم تو کرتے رہتے نا کہ پائی کا حساب ہے میرے پاس، وہ پائی کا حساب تو نہیں دے سکتے۔ وکیلوں نے غلط ڈیل کیا نا، صحیح۔ کیونکہ والد صاحب فوت ہو گئے، سارا حساب ان کے پاس تھا، یہ فیکٹری کیسے گئیں، کیوں گئیں، اور ان کے والد پاس تھا۔ اور پھر جاتی عمرہ جو تھا وہ تو آرمی کے کنٹرول میں تھا، 6 سال پڑا رہا وہاں، اور وہ وہاں پہ ان کے پاس تو کاغذ ہی کوئی نہیں تھا، انہوں نے خواہ مخواہ قطری کا خط بن کے اور بس وہ سارا چٹ ہو گیا۔ تو ابھی سر کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب اب بھی ڈیل کر کے باہر گئے ہیں، اور مشرف صاحب سے ڈیل بھی کافی عرصے بعد منظر عام پہ آئی تھی، لیکن ڈیل تو اس وقت بھی تھی۔ تو کچھ آپ کو بھی اطلاع ہے کہ کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے تحت وہ چلے گئے ہیں، ادھر جا کے اب خاموش بھی ہیں، ادھر مریم صاحبہ بھی خاموش ہیں، تو لگتا ہے کچھ ہے ایسا؟ دیکھیں سر، اس ملک میں وہ کیا کہتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ڈیل کر کے گئے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو جو ادارہ ڈیل کرتا ہے پہلے بھی وہی ڈیل کرتا تھا،
اب بھی وہی ڈیل کرتے ہیں. اگر واپس آ جاتے ہیں میاں صاحب اور پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا نا کہ کچھ چینجز آتی ہیں. اگر چینجز وہ لاتے ہیں تو پھر تو ڈیل نہیں ہے, اور اگر وہ عوام کے زور پہ آتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ احتساب ہونا ہے. لیکن وہ نواز شریف جو جی ٹی روڈ سے گیا تھا اور کہہ رہا تھا چیخ چیخ کہ اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں, میں لوگوں سے ساتھ کھڑا ہوں, لوگوں سے وعدے لے رہا تھا بار بار کہ میرے ساتھ رہو گے, میرا ساتھ دو گے, اچانک لندن میں جا کے خاموش ہو کے بیٹھ جانا سر, یہ کوئی بلا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے پرانے پارلیمنٹیرین ہے سر, کوئی وجہ تو ہوگی. بات تو ساری ہوتی ہے عوام پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک چیز تو واضح ہے نا کہ جب نواز شریف کی پارٹی انٹیکٹ ہے اور اتنے سالوں سے لوگوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں اور کوئی بندہ نہیں ٹوٹ رہا, تو اس کا مطلب عوام جو ہے وہ وہیں ٹھہری ہوئی ہے. ورنہ اگر یہ ہوتا نا کہ عوام ٹوٹ گئی ہے تو کئی ایم این ایز ایم پی ایز بھاگ جاتے. تو جب عوام وہاں کھڑی ہے اور عوام جب باہر نہیں نکل رہی تو پھر آپ ڈیل ہی کہیں گے نا کہ ڈیل سے چلے گئے. آج عوام نکل آئے باہر تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی, نظر آ جائے گا سب کو کہ ڈیل نہیں ہے. اب تو عوام کے سر پہ ہے. لیکن آپ کا ایک بیان مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب یہ پیناما کیس چل رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر پارٹی کو بچانا ہے تو شہباز شریف صاحب کو ٹیک اوور کرنا پڑے گا. آپ کے خیال انہوں نے ٹیک اوور کر لی؟ میں نے ٹیک اوور کر لفظ تو کیونکہ میں گولف کھیلتا تھا زیادہ, یہ آرمی لینگویج بن گئی نا, تو اس کا غلط مطلب لے لیا گیا. مقصد یہ تھا کہ میں نے یہ پارلیمانی میٹنگ میں ہی کہا تھا کہ میاں صاحب ہمارے دیہاتوں میں ہے کہ جب طوفان آئے تو بیٹھ جانا چاہیے. تو یہ پاناما صرف آپ کے لیے, آپ کی پگڑی کے لیے ہے. تو بہتر ہے 2-3 مہینے آپ اگر ہٹ جائیں اور یہ کیسز کا فیس کریں. بے نظیر صاحبہ نے کیا, اپنا زرداری صاحب نے کیا, بے نظیر اپنے بچوں کو لے کے جاتی رہی. تو اس میں اپنی پارٹی میں سے کسی کو بنا دیں آپ, اور چلتا رہے گا سلسلہ, اور ان کو فیس کر کے, کیونکہ آپ کے ذمہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میرا کیونکہ یقین ہے کہ میاں اس چیز میں بے قصور ہے. ان کے والد صاحب ہی بزنس سارا ان کے والد صاحب کی نگرانی میں تھا. میاں ہمارا شہزادہ آدمی ہے, وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا تھا. وہ قوم کے لیے جو کچھ کرتا تھا, وہ جب بیٹھتا تھا بجلی کے لیے تو ساری رات میٹنگز کر کے بجلی اس نے ٹھیک کی. جو بھی کیا اس کے کام ایسے ہیں کوئی تاریخ ساز ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن سر اسی شہزادے نے پہلے بھی دیکھے ایک حکومت ان کی ہٹائی جا رہی ہے, ملک کے اندر امریت آ رہی ہے, اور ان کا سٹینڈ بڑا پرنسپل تھا, لیکن اس کے باوجود ڈیل کر کے چلے گئے. آپ بھی شیخ رشید یہی کلیم کرتے ہیں. شیخ رشید کی بہت ساری باتیں درست بھی ثابت ہوتی ہیں, اور میاں صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. شیخ صاحب تو ایک بڑے اسٹریٹ سے آنے والا ایک پریکٹیکل سیاستدان ہے. وہ تو آواز سنتا ہے ادھر ادھر کی, اور وہ اس پہ مطلب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر کے گئے ہیں. اس کی وزڈم جو ہے وہ از اے اسٹریٹ وزڈم والے آدمی ہیں وہ, اور وہ عوام میں رہتے ہیں. اسی پنڈی سے 2 سیٹیں بھی لے گئے, ایم این اے بھی بن گئے. اب دیکھیں جی, کسی پولیٹیکل آدمی کو خواہ اس لیے تو کرٹیسائز آپ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی اور پارٹی میں, میں تو اس کی عزت کرتا ہوں ویسے بھی. تو اس کا مطلب وہ درست کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ایک ڈیل کر کے گئے ہیں؟ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ شیخ صاحب کی بعض کا چھکے بھی وہ مار دیتے ہیں نا, تو وہ چھکوں میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ڈیل میرا نہیں خیال, کیونکہ اگر ڈیل ہوتی نا تو پارٹی کو کچھ ہوتا اندازہ, اور اگر پارٹی کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ڈیل ہے تو شاید لوگ بھاگنا بھی شروع ہو جائیں. کیونکہ دوسری طرف سے تو ان کو برات ملیں گی کہ اس نواز شریف صاحب کو ڈیمیج کرنے میں. مجھے ابھی تک نہیں ایسے کوئی کہ میاں صاحب نے ڈیل کی ہے. کیونکہ ابھی اگر دیکھیں جی, بھتیجا ان کا جیل میں ہے, میاں شہباز صاحب بیمار ہیں, وہ ہر وقت پیشی بھگت رہے ہیں. لیکن سارے کنوکٹڈ آدمی یہاں سے نکل کے لندن چلا گیا. یہ تو ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا نا کہ مجرم کو بڑے آرام سے جہاز میں بٹھا کے تو لندن روانہ کر دیا. جی اگر وہ مجرم تھا تو کیوں جانے دیا؟ صحیح ہے, وہ تو ایک سوال اپنی جگہ پہ ضرور ہے. جنرل مشرف صاحب پہ جب پرچہ ہوا تو کون باہر لے گیا؟ تو ایک ہی پرچہ کافی تھا نا, جس نے مارشاء اللہ کا راستہ تو روک دیا ہے نا. اب یہ تو ہے نا کہ ایک تو نواز شریف کو آپ کریڈٹ دیں نا, مشرف پہ ایک پرچہ دے کر مارشاء اللہ کے اس نے بند کر دی ہے, بند لگا دی ہے. ورنہ سب کا شوق ہی ہوتا ہے. اور آپ کے خیال میں شاید اب تک ہو چکا ہوتا ہے ایسا؟ ہو سکتا. جب مولانا صاحب آئے تھے اور کنٹینر پہ اگر نون لیگ نکل آتی تو شوق تو سب کے تھے, لیکن ایک وہ پرچہ جو ہے وہ روکے بیٹھے. اب یہ اور بات ہے کہ مجھے دبائیں, آپ کو دبائیں, صحافی کو کسی کو اٹھا لیں, مجھے دھمکا لیں, پرچے دے لیں. تو وہ تو دیکھیں, وہ تو کوئی بھی دربار جو ہوتا ہے, جو جبر کا دربار, وہ سب کچھ کرتا رہتا ہے اور سب کچھ ہوتا رہا ہے. لوگوں کے بچے بھی مارے گئے ہیں, لوگوں کے ضمیر کی قیمتیں ہمیں تو ادا کرنی پڑ رہی ہیں. ہم تو ضمیر کی قیمت ادا کر کے پھر رہے ہیں. آپ کے صحافی ہوں, حامد میر صاحب ہوں, جو بھی,
تو یہ اپنی ضمیر کی قیمت ادا کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی اینکرز ہیں جن کو آج باہر بٹھایا ہوا ہے، جو انتہائی پڑھے. اور سب سے بڑا جبر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو اہل قلم کی قلم جو ہے اس کو چھین لیا جائے، اور جو زبان جو جمہوریت کی ہے اس کو بند کر دیا جائے، تو ان کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پھر نواز شریف پہ تو سارا الزام نہیں دے سکتے آپ. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین لیتے ہیں، اور ریاض حسین پیرزادہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ایک بریک کے بعد پھر جاری ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پیرزادہ صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب نون لیگ کے اندر بھی بڑے دھڑے بن چکے ہیں، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب کوئی عباسی لیگ ہے، کوئی خواجہ آصف لیگ ہے، کوئی شہباز شریف لیگ ہے، کوئی خواجہ سعد رفیق لیگ ہے، تو کافی لیگیں بن گئی ہیں یا ابھی پارٹی انٹیکٹ ہے؟ نہیں، پارٹی انٹیکٹ ہے. یہ تو جب مشکل وقت آتا ہے نا، مختلف ڈسکشنیں ہو سکتی ہیں، یہ رائے اور کیونکہ ہم سیاسی جماعت ہیں تو رائے عباسی صاحب کی، میری، سعد رفیق کی ڈیفرنٹ اپروچ یہ اپنانی چاہیے، وہ ہو سکتی ہیں. لیکن نواز شریف کی لیڈرشپ پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر تو کہیں پارٹی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے، اور کچھ لوگ تو بزدار صاحب سے ملے بھی ہیں. سر ان کی سیاسی حیثیت تو نہیں ہے نا، وہ تو ٹکٹ کے بیچارے ہیں نا، کہ ان کو ٹکٹ ملے گی تو بنے گے نا. اور اگر یہ ٹکٹیں یہ ان لوگوں کے پاس ہیں جو ٹکٹیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کو نہیں دی جا رہی تھی اور پھر دے دی گئیں، لیکن ان کے متبادل بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، وہ تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا کہ ایم پی اے کی سیٹ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک ایم این اے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں اپنے علاقوں میں، اور ایم پی ایز بھی افیکٹو ہوتے ہیں، لیکن یہ تو وہ ہے نا جو سفارشوں سے ٹکٹیں لیتے ہیں اور پھر سفارشوں سے چلے جاتے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا سر آپ نے ان لوگوں کے خلاف؟ پارٹی قیادت نے کچھ بھی نہیں کیا، اگرچہ کیوں پارٹی کریں گے ڈسپلن کی خلاف ورزی جی، کی ہے. کیوں کریں گے؟ وہ اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے جی میں نہیں ہوں تو ہم کیوں کہیں گے نہیں ہے؟ صحیح. ہم تو کہیں گے ہمارے اپنے ہی ہیں. اچھا پیرزادہ صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن بڑا واویلا مچا رہی ہے کہ یہ موجودہ حکومت ملک کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، معیشت کی ہر طرف تباہی مچا دی ہے، بٹ وہ جو ایک کردار نظر آنا چاہیے اپوزیشن کا وہ نظر نہیں آ رہا. سر تو یہ اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ مولانا صاحب بھی یہی گلہ کرتے ہیں. یہ اب جو ہے ویسے ہی تبصرے کے لیے ظاہر ہے کہ لوگ اس پر کان دھرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے. تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ پیچھے ایک انگزائٹی ہے کہ یہ اکٹھے ہوں اور ان سے جان چھڑائیں. تو یہی اپوزیشن کو سمجھنا چاہیے کہ پیچھے ایک انگزائٹی ہے گلیوں کوچوں میں، اور اگر اس انگزائٹی کا تدارک نہ کیا گیا اگلے 6 مہینوں میں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر کسی بھی پارٹی میں دراڑ پڑ جائے گی. ہے ایسا آپ کو لگتا ہے؟ ظاہر ہے کہ عوام پھر ہمارے سے مایوس ہو جائے لیکن بڑی حیران کن بات عوام ہے اس سر، وقت جو ہے وہ قطعاً ایکسیپٹ نہیں کر رہے ان چیزوں کو. سینیٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے، ایوان بالا میں واضح اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن ہار جاتی ہے. دیکھیں جی، اس کے بعد کئی معاملات کے اوپر پرنسپل سٹینڈ کچھ اور ہوتا ہے، قانون سازی کے اندر ووٹ کہیں اور دے دیتے ہیں. صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی بہو بیٹیوں کی ویڈیوز بنائیں گے اور اگر لوگوں کی کمزوریوں پہ نبض پہ انگلیاں دیں گے تو سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. لوگ تو آل رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے، تو کس حد تک کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے سینٹ میں جو تھا یہ لوگوں نے ضمیر کے لیے جا کے ووٹ دیے تھے؟ تو نہ منہ کھلوائیں، کیونکہ پھر وہ بن جائے گا کہ شاید ہم اس ملک کے اداروں کے خلاف ہیں. اے پی سی سے کتنی توقعات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہونے بھی جا رہی ہے اور شہباز شریف بڑے اگریسولی آگے آئیں گے اور لگتا ہے کہ آپ ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو؟ سیاست میں ٹائمنگز کی بات ہے، اچھا اور اے پی سی بنے ہی بنے، اچھا. ٹائمنگز کی بات ہے. تو آپ کو خیال میں ٹائم آ گیا ہے یا بھی ٹائم آنا ہے؟ ٹائم میرا خیال ہے ہمارے علاقوں میں تو ملک میں تو ٹائم ایک ہی ہوتا ہے، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر. اگر کچھ ہوا تو اس میں کوئی ہوا تو، ورنہ اپوزیشن اگر سو گئی تو پھر سو گئی. عمران خان تو اپنے آپ کو بڑا تگڑا فیل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے. سر ان کو جی اعتماد وہ تو کہاں سے مل رہا ہے بڑے سر؟ بڑے لیڈروں نے، تو کہاں سے مل رہا ہے اعتماد؟ ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا کرسی بڑی مضبوط ہے، بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا. مطلب کرسی پہ بڑا لوگوں کو یہ کرسی یزید ہے، مضبوط تو ہوتی ہے نا. تو اس کے جبر کی کرسی پہ جب بیٹھ کے آپ کہیں میں بڑا مضبوط ہوں تو ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن وہ نادر بادشاہ دلی کے کسی دروازے سے گزر رہا تھا
تو آگے ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کچھ سوال کیا تو اس نے کچھ دیکھا نہیں، مغروریت سے گزرا، تو اس نے کہا نادر مت بھول کے اوپر قادر بھی ہے. تو یہ فرعونیت تو کام نہیں دے گی. اور آپ کو کیا لگتا ہے سر، ملک کے اندر جو احتساب کا عمل ہے ٹھیک چل رہا ہے؟ نیب درست انداز میں کام کر رہا ہے؟ اگرچہ سپریم کورٹ کی طرف سے کنسرنز بھی آئے ہیں. نیب بنی ہے صرف سیاستدانوں کے لیے. اگر اس ملک میں احتساب کرنا تھا تو آڈیٹر جنرل آفس کے تھرو کریں آپ، کیونکہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے ان اداروں میں، اس میں افسر پہ بھی سب پہ اس پہ آڈٹ ہوتا ہے. میں پی اے سی کا چیئرمین رہا ہوں. جب نثار علی خان نے 3 پی اے سی بنا دی تھیں، ایک کی چیئرمینی مجھے دی تھی، تو ہم نے یہ پیراز دیکھے ہوئے ہیں. ان کو تو پوچھتا کوئی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف سیاستدان کے لیے یہ نیب ہے. کسی اور کو پکڑا ہے آپ نے؟ اور جو کسی اور کو آج تک بلایا ہے، اور وہ بھی اپوزیشن والے، اور جن کا ہاں انصاف تو تب ہوتا نا کہ سارے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایف آئی اے کو باہر رکھ دیا، جو ایک ٹرینڈ ادارہ ہے، پروفیشنل ادارہ ہے، جو جس کی میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ایف آئی اے نے اپنا معیار قائم کیا ہے. اچھے افسر ہیں، لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے، کسی کے اعلی کار نہیں بنتے. اور آڈیٹر جنرل آفس اور ایف آئی اے کا اگر یہ ہوتا نا دی ہنٹ ان پیئر، تو یہ کرپشن ایک دن میں ختم ہو جائے گی. لیکن یہ ادارہ جو ہے، اس میں تو کوئی بیچارہ ہے زراعت کا افسر، کوئی کچھ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ. آپ نے سپریم کورٹ جی ابھی وہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی جی لیول کے لوگ ہیں، ان کے جن کو شروع سے تفتیشوں کا پتہ ہی نہیں. لیکن پیرزادہ صاحب، لوگ گلہ یہی کرتے ہیں، آپ کے سربراہ جو نواز شریف صاحب 5 سال بیٹھے رہے، ان کو بھی خیال نہیں آیا کہ ادارہ کیوں بنایا گیا ہے. اس سے پیپلز پارٹی 5 سال اقتدار میں رہی، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ادارہ کیوں بنایا گیا ہے. اب آپ لوگوں کے خلاف اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ استعمال ہو رہا ہے بھی تھا. جی بیچ میں کچھ ہمارے دوستوں نے یہ چیز لائے تھے کہ اس کو ختم کریں، لیکن نہیں کی، تو خمیازہ بھگتے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح. لیکن یہ نہیں کہ سیاستدان اسے جو تھے وہ کوئی ان کو پتہ نہیں تھا. یہ تو چینجز کے لیے آیا تھا. صحیح، لیکن اس پہ غور نہیں کیا گیا، کسی نے غور نہیں کیا. صحیح ہے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ سی ایم پنجاب کا آپ کے خیال میں رہیں گے یا کوئی تبدیلی کے کوئی اشارے آپ کو بھی مل رہے ہیں؟ آپ سیاستدان اگرچہ اس پارٹی سے آپ کو کوئی تعلق نہیں لگا، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے اور ان کو تبدیل ہونا چاہیے، نہیں ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ پنجاب گورنمنٹ پہ ایک تو چائنیز نے بھی شاید کوئی خط لکھا ہے کہ ان کا شہباز شریف کے دور میں ان کے بلینز آف ڈالرز جو تھے وہ خرچ ہو رہے تھے اور اب کام نہیں ہو رہا. اینڈ دے آر چائنیز تھوڑے جٹری ہیں اس مسئلے میں. اور چائنا آپ کو پتہ ہے کہ اب صرف جوڈو کراٹے ٹیم لے کے انہوں نے انڈیا کو سارا قبضہ کر لیا ہے. اور وہ جو پاکستان پہ تیاریاں ہو رہی تھیں وہ بھی رکوا دیں. تو ظاہر ہے ایک ملک، ایک صوبے میں جہاں کام ان کا رکا ہوا ہے، تو جہاں سے جو اشارے مل رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ اگر یہ چینج ہوئے تو یہ اس وجہ سے کہ جو ناکامی ہوئی ہے سی پیک کو آگے بڑھانے میں پنجاب میں، اس کی وجہ شاید بنے گی کہ یہ چینج کر دیں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین لیتے ہیں اور ریاض حسین پیرزادہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بریک کے بعد پھر جاری رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پیرزادہ صاحب، چودھری نثار کا بھی ذکر آپ نے باتوں باتوں میں کیا، تو وہ ابھی تک پارٹی میں ہیں یا قصہ پارینہ ہو گئے؟ اور ان کے جو اختلافات تھے میاں صاحب کے ساتھ، کچھ آپ کو بھی خبر ہے ان کی؟ نثار علی خان بڑے خوددار آدمی ہیں بہت. اچھا. اور ایک اصول والے آدمی ہیں. تو بہرحال وہ لیڈرشپ کی ان کی آپس میں تھی، تو میں تو اس میں نہیں کہہ سکتا، پسند نہ پسند کی بات ہے. لیکن نثار علی خان نون لیگ کے لیے ایسٹ تو بہت بڑے تھے. اور اگر وہ ہاں، لیکن اگر ہیں تو مسلم لیگر ہی، اور ان کا اگر ہو جاتا ہے پارٹی کے ساتھ تو مجھے تو خوشی ہوگی. میرا تو ان کے بھائی جو تھے ہمارے کور کمانڈر تھے باولپور میں، جب میرے والد کا مرڈر ہوا اور 3 دن میرے پاس میرے گاؤں آتے رہے. میں تو ان کے بھائی کا ویسے بھی ممنون ہوں بہت. اور ظاہر ہے ہمارے پہ جو احسان کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہے، تو نثار علی خان تو جہاں بھی رہیں وہ خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور باعزت رہیں. اور سر آپ کا تعلق کیونکہ جنوبی پنجاب سے، اور بڑی بات کی جاتی ہے کہ ایک صوبہ بننا چاہیے، تو آپ اس حق میں ہیں کہ جنوبی پنجاب کے اندر ایک صوبہ بنے، یا وہاں 2 صوبوں کی بات کی جا رہی کہ بہاولپور الگ صوبہ اور ایک علیحدہ سرائیکی صوبہ بھی ہو؟ دیکھیں جی، یہ صرف باتیں ہیں سیاستدانوں کی.
صوبوں کا راستہ بھٹو صاحب نے روک دیا تھا، اس آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ وکیل، یہ سیاستدان، یہ سب دیکھیں جی، جب یہ آئین بن رہا تھا 73 میں، تو جو آئین کا خالق ہے وہ بہاولپور گیا، صحیح تو وہاں مطالبہ ہوا کہ جی بہاولپور کو صوبہ بنائیں۔ بار میں مطالبہ ہوا تھا، سینئر ججز جو تھے، سینئر وکلاء کا مطالبہ تھا، تو اور اس پہ الیکشن بھی ہو چکا تھا۔ 2 ہمارے صوبہ محاذ کے MNA بن بھی چکے تھے جنہوں نے اس آئین پہ دستخط نہیں کیے، اور وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ دیر کانٹ بی اسٹیٹس ود ان اسٹیٹس، کہ مطلب ریاست تو بحال ہو نہیں سکتی، اور صوبہ بھی میں نہیں بناؤں گا، اٹس اے پینڈورا باکس۔ اور جبکہ جب آپ نے آرٹیکل 1 میں جہاں ٹیریٹریز آف پاکستان ڈیفائنڈ ہیں، اس میں 1973 میں انہوں نے ڈیفائن جب کیا تو دیر شیل بی اے فیڈرل کیپٹل اسلام آباد، تو اس میں انکارپوریٹ کر دیا گیا تھا اس کو، گو کہ اسلام آباد ٹیریٹری جو ہے 89 میں وجود میں آئی، اس سے پہلے پنجاب کے انڈر رہی۔ تو انہوں نے، ہمارے MNAs نے کہا کہ جی اس میں لکھ دیں کہ آفٹر 100 years اور 50 years پارلیمنٹ آف پاکستان ول ڈسکس اباؤٹ دی پروونس آف بہاولپور یا ادر پروونسز، تو یہ اس میں ڈال دیں آپ۔ صحیح بھٹو صاحب نے وہ اس میں ڈالا نہیں، انہوں نے دستخط نہیں کیے، جس کو متفقہ آئین کہتے ہیں۔ صحیح تو اس آئین میں جو نیچے 242 وغیرہ میں جو ہے نا، وہ یہ 234 ہے، 242 ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ آلٹریشن کر سکتے ہیں، کینچی ادھر کر دیں، بہاولپور کو سندھ سے ملا دیں، صحیح آپ فاٹا کو جیسے آپ نے مرجر کر دیا آپ مرجر کی ہے، KP میں، اب ڈیرہ اسماعیل خان کو پنجاب میں ملا دیں، وہ اسمبلی کی میجورٹی سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے 2/3 میجورٹی میں انکارپوریٹ کرنا پڑے گا ان آرٹیکل 1، صحیح اور آرٹیکل 1 میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو کتنے صوبے بنانے پڑیں گے؟ پھر تو ہزارہ کہتا ہے ہمیں بناؤ، صحیح فاٹا کہتا ہے ہمیں بناؤ، بہاولپور کہتا ہے ہمیں بناؤ، کراچی ملتان بھی کہتا کہتا ہے کہیں نہ ہے، کہیں، کراچی کہتا ہے، سندھ والے ہمیں کراچی کو علیحدہ کرو، اچکزئی صاحب کہتے ہیں ہمارا ایک پشتون صوبہ بناؤ، پٹھوار کہتا ہے پھر ہمارا بناؤ، تو پھر کس کس کے صوبے بنائیں گے؟ تو یہ ٹاپک صرف سیاست کی حد تک ہے۔ تو جب ہماری پارٹی نے نعرہ مارا تھا تو میں نے کہا یہ نعرہ نہیں کامیاب ہوگا، کیونکہ ابھی تک آپ فائنینشیل اکارڈ تو دے نہیں کر سکے صحیح اپنے صوبوں کو، سارے صوبے رو رہے ہیں کہ آپ کا فائنینشیل اکارڈ کیوں نہیں ہو رہا، ابھی تک تو نہیں ہوا۔ صحیح تو بہاولپور ایک چھوٹا سا صوبہ اگر بنے گا تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملنا، صحیح اور پھر وہاں پہ اب ڈیموکریٹک چینجز آ گئی ہیں کہ جو آبادی تھی وہ چولستان میں سرائکیوں کی تھی، صحیح ان پہ تو قبضے ہو رہے ہیں ان کی زمینوں پہ، وہ تو بیچارے ان کے جانوروں کی چراگاہیں ختم ہو رہی ہیں، صحیح تو وہ بیچارہ کیا راج کرے گا؟ تو کیونکہ یہ ہمارے صوبے بنانے میں یہی کچھ ہوگا کہ ہم بس سارا ہاتھ اٹھا کے، تو نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے ابھی تک تو وہ باقی صوبوں کو پیسے نہیں مل رہے، تو یہ تو سب ایسے ہی ہے۔ تو بنائے نا عمران خان صاحب، اب تو میجورٹی کیوں نہیں بناتے؟ اب جی ایڈیشنل سے SP ادھر ہو جائے گا اور فلاں SP ادھر ہو جائے گا اور وہ اس سے صوبہ بن جائے گا۔ اب MPA صاحب جائیں گے لاہور، ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہوں گے ملتان میں، اور IG صاحب کا پاورز والا ملتان میں ہوگا اور ایڈیشنل سیکرٹری بہاولپور میں ہوگا، تو MPA بھاگتا رہے گا ملتان بہاولپور اپنے صوبے میں۔ تو یہ تو ہے عجیب سی بات شو ہے۔ کا وقت میں ختم ہو رہا ہے، تو ایک لائن میں سوال اور چاہوں گا کہ جواب بھی ایک لائن میں ہو کہ کیا اس وقت ریاض خان پیرزادہ صاحب کے اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں تو اچھے ہیں یا برے؟ دیکھیں جی، میں تو ایک ذمہ دار ہوں، ذمہ دار تو ایک تھانے دار کی مار ہے، تھانے کی منشی، لیکن ضمیر اور کردار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر جھکائے گی تو میں ان میں سے تو نہیں ہوں کہ میں کوئی بد کردار آدمی ہوں کہ میں جھک جاؤں گا۔ ہاں، اپنے مزاج کا آدمی ہیں ہم، ضدی لوگ ہیں سرائکی لوگ، اور بہرحال اسٹیبلشمنٹ کہ کبھی بھی ایسی چیز کے پیچھے میں نہیں گیا، میں اگر جاتا تو میں شاید بہت کچھ ہوتا جو کچھ مجھے مشرف کے دور میں کہا گیا تھا، اور اس وقت ISI چیف میرے ساتھ ٹائم لے کے گاؤں آنا چاہتے تھے، میں نے کہا یہ مجھے ٹکٹ دیں گے، پھر میرے ساتھ سیف ہاؤس میں 4-5 گھنٹے کھانے پہ مجھے بہت کچھ آفر کیا تھا، میں نے تو ٹکٹ ہی نہیں لی تھی۔ تو میں تو زندگی میں اپنے مزاج کا آدمی ہوں جی، ہاتھ پھیر کے پیار سے چاہے آپ کچھ کر لیں، لیکن جبر کے سامنے ہم ویسے ہی کردار حسین پڑھتے ہیں، اور کردار حسین جو ہے وہ جبر کے سامنے کردار کے زور پہ نہیں جھکتا۔ بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی ریاض خان پیرزادہ صاحب کی، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔